بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ فرینڈز، پاکستان کے ناظرین کو یہ پتہ ہوگا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک دو دن پہلے یہ اعلان کیا ہے کہ جو لوگ بے گھر ہیں وہ اپنی رجسٹریشن کروائیں، ان کو گھر بنانے کے لیے آسان قسطوں پر پیسے دیے جائیں گے، جگہ لے کے دی جائے گی، اور جو لوگ بھی اس کے مستحق ہیں وہ اپنا فارم لیں نادرا کے آفس سے اور اس کو فل کریں اور اس کو سبمٹ کروائیں۔ تو اس سے ریلیٹڈ میں ویڈیو بنا رہا تھا کہ وہ فارم کس طرح فل کیا جائے گا اور فارم کہاں سے حاصل کیا جائے گا، کیا اس کی ویب سائٹ ہے۔ ویب سائٹ جو ہے وہ میں ویڈیو کے آخر میں ڈسکرپشن میں لنک میں دے دوں گا، آپ وہاں سے لنک اوپن کر سکتے ہیں، فارم بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو وہ میں آپ کو ساری چیزیں بتاتا ہوں کہ کون کون سے اضلاع ہے، جس میں اضلاع میں یہ پہلے شروع کیا گیا ہے، تو آپ کو ٹیلی ویژن پہ پتہ تو ہوگا، لیکن پھر بھی تصدیق اور کنفرمیشن کے لیے میں ویڈیو بنا رہا تھا۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ نے www.nadra.gov.pk اس ویب سائٹ کو گوگل سے اوپن کرنا ہے۔ جب آپ اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے ایک پیج اوپن ہو جائے گا۔ اس میں نیا پاکستان، نیچے پہلے مرحلے میں 7 اضلاع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ نمبر 1 سکھر، کوئٹہ، گلگت، مظفر آباد، سوات، اسلام آباد اور فیصل آباد۔ اب ڈی سی آفس ملٹری روڈ سکھر، کوئٹہ میں بالمقابل ہیلپر آئی ہاسپٹل سریاب روڈ کوئٹہ، اس کے بعد گلگت خمر گلگت ڈی سی آفس جو مظفر آباد میں ہے، اولڈ سیکٹریٹ مظفر آباد۔ سوات میں گولکدہ سیدو شریف روڈ پر مینگورہ سوات، اور اسلام آباد میں نادرا میگا سینٹر میں بلیو ایریا اسلام آباد، اور اس کے بعد فیصل آباد ڈی سی آفس فیصل آباد۔ یہاں سے یہ فارم آپ کو مل سکتے ہیں ویب سائٹ کے علاوہ۔ اب اس میں کرائیٹیریا کیا ہے، کیا ریکوائرمنٹس ہے، کون بندہ جو ہے اپلائی کر سکتا ہے، کیسے اپلائی کر سکتا ہے۔ نمبر 1 ایک خاندان، خاوند، بیوی اور بچے میں صرف ایک فرد ہی اس اسکیم میں درخواست دینے کا اہل ہے۔ نمبر 2 پہ ہے ان لوگوں کو ترجیح دی جائے گی جن کے پاس پاکستان میں اپنی ملکیت میں کوئی گھر نہ ہوگا، مثلا جیسے کہ وہ نادرا سے ویریفائی ہو جائے گا کہ ان کے نام پہ کوئی گھر یا زمین رجسٹر نہ ہوگی تو ان کو ہی ملے گا، تو ظاہر ہے ان کو ہی ملے گا نا جن کے پاس زمین نہ ہوگی۔ نمبر 3 فارم 22 اکتوبر 2018 سے لے کر 21 دسمبر 2018 تک منتخب 7 اضلاع میں مختص کردہ ضلعی ہاؤسنگ پروگرام آفس میں بما 250 روپے رجسٹریشن فی جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ نمبر 4 پہ رجسٹریشن فیس کی کوئی قیمت نہیں ہے، فارم کی فوٹو کاپی بھی قابل قبول ہوگی۔ نمبر 5 پہ فارم میں تفصیلات واضح طور پر تحریر کریں۔ اب نیچے آپ اس فارم کو کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ درج لنک پر کلک کر کے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے لیے رجسٹریشن فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا لنک ہے۔ میں ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کی آخری تاریخ جو ہے وہ 22 اکتوبر 2018 سے 21 دسمبر 2018 تک مختص کردہ اضلاعی ہاؤسنگ پروگرام آفس میں بما 250 روپے رجسٹریشن فیس جمع کروا سکتے ہیں۔ نوٹ فوٹو کاپی بھی، یعنی کہ ایک فارم ہے اس کی فوٹو کاپی بھی چل جائے گی، اس کو کاپی شدہ، یعنی ضروری نہیں کہ اصلی فارم ہو۔ رجسٹریشن کا مقصد آپ کی مرضی کی جگہ اور ضرورت کا تعین کرنا ہے، یہ نوٹ ہے۔ اب اس فارم کی ڈاؤن لوڈ پہ میں کلک کروں گا تو یہ فارم جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب آپ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کریں گے تو اس طرح سے نا فارم اوپن ہوگا۔ اس کو میں ذرا آسانی کے لیے زوم کر لیتا ہوں۔ اب یہ وہ پہلے جو ساری ہدایات میں نے پڑھی تھی کہ یہ فارم رجسٹریشن کے لیے ہے، اس فارم میں حاصل شدہ معلومات کی بنیاد پر گھروں کے ڈیزائن اور قیمت اور جگہ کا تعین کیا جائے گا۔
نمبر 2 پہ جو لوگوں کو ترجیح دی جائے گی ان کے پاس پاکستان میں اپنی ملکیت میں کوئی گھر نہ ہو، ایک خاوند بیوی اور بچے میں سے صرف ایک ہی فرد اس اسکیم کے درخواست دینے کا اہل ہوگا۔ یہ فارم 250 روپے فیس کے ساتھ جمع کروایا جا سکتا ہے۔ درخواست میں موجودہ معلومات دینا لازمی ہے۔ انگریزی زبان میں بلیک لیٹر کے ساتھ اس فارم کو آپ نے فل کرنا ہے۔ اب فل کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اس نے انگریزی زبان میں بلیک لیٹر کے ساتھ اب یہاں پہ آپ نے شناختی کارڈ کے مطابق جو نام ہے اس کو لکھنا ہے اس طرح کہ ایک لیٹر کے ساتھ، مثلا یہاں پہ محمد آصف ہے تو آپ محمد کا MUHAMM اس طرح لکھیں گے۔ اس کے بعد شناختی کارڈ نمبر یہاں پہ ایک لیٹر لکھیں گے جس طرح 3 4 5 6 ایک اس کے بعد جیسے وہ ڈیٹیل اس شناختی کارڈ کے اوپر جس طرح نمبر ہوتے ویسے یہ ڈیش اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ ڈیش اس کے بعد آخری نمبر جو وہاں پہ یہاں پہ آئے گا۔ آگے تیسرے نمبر پہ موبائل نمبر اپنا لکھنا ہے اور رہائش کا فون نمبر لکھنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ پیشہ لکھنا ہے، آپ کام کیا کرتے ہیں، گورنمنٹ سروس سرکاری ملازم ہیں، کسان ہیں، پرائیویٹ ادارے میں ملازم ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں، مزدور ہیں یا دیگر کوئی بھی، ان کو آپ نے ٹک کرنا ہے اس طرح پینسل کے ساتھ ٹک کرنا ہے۔ اور نمبر 6 پہ آپ نے کریکٹ ریزیڈنس موجودہ رہائش لکھنی ہے، اس کو بھی سلیکٹ کرنا ہے ٹک کے ساتھ۔ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں آپ یا رینٹل ہوم ہے آپ کے پاس یا آپ کچی آبادی میں رہ رہے ہیں یا ادر، تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے۔ نمبر 7 پہ ٹوٹل فیملی گروس انکم اور پر منتھ روپی، جو ایک فیملی کی ٹوٹل ماہانہ آمدنی ہے وہ آپ نے اگر لیس دین 20,000 20,000 سے کم ہے تو آپ نے اس پہ ٹک کرنا ہے، اگر 20,000 سے 40 تک ہے تو اس پہ کلک کرنا ہے، ٹک کریں گے اور اگر 40,000 سے 60,000 تک ہے تو اس پہ، اور 60 سے 1 لاکھ تو اس پہ ٹک کریں گے، اور 1 لاکھ سے ابو ہوگی تو آپ یہاں سے اس پہ ٹک کریں گے۔ نمبر 8 پہ ہے یو آر ریفرڈ منتھلی انسٹالمنٹ پلان، منتھلی آپ ترجیحی ماہانہ قسط کتنی ادا کر سکتے ہیں، یہاں پہ لکھی ہوئی آسان سی قسط ہے 5 سے 10,000 کے لیے آپ اس پہ ٹک کریں گے، 10 سے 15 کے لیے آپ ادھر ٹک کریں گے، اور 15 سے 20 تک آپ یہاں پہ ٹک کر سکتے ہیں۔ نمبر 9 پہ آپ نے لکھنا ہے نمبر آف ریزیڈنٹس ایکسیڈڈ ٹو لائیو ان دا ہاؤس، متوقع افراد کی تعداد میں اس گھر میں کتنے، یعنی ایک گھر میں کتنے افراد ہو سکتے ہیں، لیو ان دا ہاؤس ایک گھر میں کتنے افراد جو ہیں وہ ہوں گے، تو آپ نے ادھر ان کا ٹوٹل لکھنا ہے یہاں پہ۔ نمبر 10 پہ آپ نے گھر کے لیے مطلوبہ مقام لکھنا ہے، ڈیزائرڈ لوکیشن آف ہاؤس، گھر کے لیے مطلوبہ مقام آپ نے بتانا ہے، جو آپ کا ضلع ہے وہ اس کو یہاں سے آپ ان 7 اضلاع میں سے سلیکٹ کرنا ہے، اور نیچے آپ نے اپنی تحصیل لکھنی ہے، یونین کونسل لکھنی ہے، گاؤں کا نام، اگر آپ گاؤں میں رہ رہے ہیں تو گاؤں کا نام لکھیں گے، اور اس کے بعد یہاں پہ درخواست گزار کے دستخط ہوں گے، یہاں پہ دستخط ہوں گے درخواست گزار کے، یہاں پہ تاریخ لکھی جائے گی، اور نیچے والا جو ہے یہ دفتری استعمال کے لیے ہے، وہ یہاں پہ آفس میں وہ فل کریں گے اس کو، اور یہاں پہ سٹامپ لگائیں گے فیس وصول کرنے کے بعد۔ تو یہ طریقہ کار تھا، امید ہے فرینڈز آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں۔ کوئی کویسچن ہو تو آپ نے کامنٹس میں مجھے بتانا ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ نگہبان۔